اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینلز کو میرا سلام ہو۔ دوستو، آج جو کل کا افسوسناک واقعہ ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ایسے واقعات پہلے بھی کافی ہمارے ملک میں اور اکثر ملکوں میں ہوتے رہتے ہیں، اور میں یہ بالکل منصفانہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس ایک واقعے کے اوپر ہم کسی حکومت سے جو ہے استعفیٰ کا مطالبہ کریں یا اس کو وزیر اعظم کو یا کسی بھی اس کو مستعفی ہونے کا کہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ اس واقعے کے بعد جس طرح گورنمنٹ نے ریئیکٹ کیا ہے، جس طرح فواد چودھری نے ریئیکٹ کیا ہے، جس طرح چوہان نے کیا ہے، جس طرح وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کیا ہے، اس کے اوپر مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ کل ہی وزیر اعظم کے کہنے پہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے ایک جے آئی ٹی بنائی ہے۔ اول تو اس جے آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا یہ کیس ہے کہ جی اس میں جو ہے ایف آئی آر کاٹی جائے، اور اس میں سب نے اپنے کیمراز میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو سی ٹی ڈی سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سی ٹی ڈی کیا بنتا ہے۔ سی ٹی ڈی بنتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ۔ تو یہ جو سی ٹی ڈی ہے، انہوں نے سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے، ایف آئی آر کر کے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے جیسے عام کیسوں میں ہوتا ہے۔ کسی کیس میں ہر کیس میں جے آئی ٹی بنانا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ایک تو حکومت نے یہ غلط کیا ہے کہ جے آئی ٹی بنائی ہے اپنے ملازمین کو بچانے کے لیے۔ دوسرا، جو جلدی میں بار بار انہوں نے بیان بدلے ہیں۔ فواد چودھری کا پہلا بیان آیا ہے کہ جی اس میں یہ چاروں دہشت گرد تھے جو مارے گئے ہیں، اور انہوں نے خواتین کو ڈھال کے طور پہ، بچوں کو ڈھال کے طور پہ استعمال کیا۔ بعد میں دیکھیں جو حالات اب بنے ہیں، اس کے بعد چوہان صاحب کی اسی طرح باتیں ہوئی ہیں، اور آج جو راجہ بشارت صاحب نے باتیں کی ہیں تو وہ اس میں تسلیم کر رہے ہیں کہ اس میں ایک مولوی جو ہے ذیشان ہے، جو ڈرائیور تھا، وہ شاید اس کا تعلق ٹیررزم اور داعش کے ساتھ ہو، لیکن باقی جو فیملیاں ہیں، جو 2 عورتیں ماری گئی ہیں، جو ایک بچی ماری گئی ہے، وہ خلیل صاحب مارے گئے ہیں، وہ بے قصور ہیں۔ یہ آج انہوں نے تسلیم کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اس طرح بچوں کی طرح آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اور پھر مجھے ایک اور دکھ بڑا ہوتا ہے کہ یہ ثانیہ سائیوال کا کیس ہے، تو اس میں جناب کسی نے جب مطالبہ کیا سوشل میڈیا پہ کہ ان کو گرفتار کیا جائے، یہ وہ، تو آگے سے حکومتی پارٹی کے نمائندوں نے کہا کہ بھائی ثانیہ ماڈل ٹاؤن بھی تو ہوا تھا۔ او خدا کے بندے، دیکھا کرو ہر چیز کو آپس میں ملانے کا یا ضد کرنے کا کہ یہ پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ نون لیگ نے کہہ دیا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ثانیہ جو سائیوال کا ہوا ہے، جس کے اوپر کل کی پوری قوم پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور جانیں بھی ایسے ضائع ہوئے ہیں کہ ایک پولیس فورس نے کی ہیں، کاؤنٹر ڈپارٹمنٹ نے کی ہیں جو ٹیررزم کو روکنے والا ہے۔ تو اس کا دوسرے چیزوں سے مقابلہ کرنا یہ انتہائی بچوں کی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعات تو ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن ان واقعات پر جو ریئیکٹ کیا گیا ہے، اور جو خاص طور پہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ جی یہ چاروں دہشت گرد مارے گئے ہیں اور ان کا تعلق داعش سے تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان پہ جو ہے نا فواد چودھری صاحب کو اور یہ جن لوگوں نے یہ بیان دیے ہیں ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ واقعات ہو جاتے ہیں، اس کی تسلی بخش انکوائری ہونی چاہیے، سارا کچھ ہو، اور اس کے اوپر سیدھی ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی۔ ایف آئی آر میں بھی حکومت نے لیت و لال سے کام لیا، فیروز پور روڈ کو بند کرنا پڑا، اور جو ہے ملتان روڈ کو بند کرنا پڑا، اور ساہیوال میں، اور سارا کچھ کیا۔ کیوں کہ انہوں نے ان کے خلاف کیس ہی نہیں کیا۔ اب بھی جو کیس کیا ہے نامعلوم کا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک زیادتی کر دی ہے کہ ایف آئی آر میں سب کو پتہ ہے کہ وہ 2 گاڑیاں وہاں سے گزری ہیں جن کی نمبر پلیٹیں نہیں لگی ہوئیں۔ بھئی کس قانون کے تحت ان کو ایگزمپشن دی ہے کہ وہ نمبر پلیٹ نہ لگائیں؟ تو ان چیزوں کی انکوائری کریں، اور اس میں ہم سب دکھی ہیں۔ ہم اس میں کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو یہ ہوا۔ ہاں، جو وزیروں نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیے ہیں، اس بیان کی بنیاد پہ میں یہ مطالبہ قانونی ٹی وی چینل سے بھی یہ کر رہا ہوں کہ پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو استعفیٰ دے تاکہ آئندہ ایسی باتیں نہ ہوں۔ اور ایک میں بات اور کہوں گا کہ عمران خان کے بیان سے بھی مجھے ایک ٹویٹ سے بہت دکھ ہوا ہے۔ انہوں نے
اس واقعے کا بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ گریٹ جاب. یہ جو گریٹ جاب اس موقع پہ نہیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑے انہوں نے ان کا ٹویٹر آپ ملاحظہ فرما لیں. انہوں نے کہا کہ CTD نے بڑی گریٹ جاب کی ہے اور بڑی عمدہ کارروائی کی ہے. یہ میرے خیال ہے یہ بیان عمران خان کو بھی زیب نہیں دیتا اور اس کو وہ ٹویٹ اپنا واپس لے اور اس کو صحیح طریقے سے اب JIT چونکہ بن گئی ہے تو اب اس کو انکوائری کرنے دیں اور اس کے اوپر کارروائی کریں اور اللہ تعالیٰ ان مرحومون کو جو ہے نا وہ مغفرت فرمائے اور ہمارے جو غیر ذمہ دارانہ بیان ہوئے ہیں اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.